بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لاہور کے انارکلی روڈ پر بھٹے بیچنے والا 16 سالہ پٹھان بھٹا صرف شادی شدہ عورتوں کو بیچتا۔ غلطی سے کالج کی لڑکیوں نے کھا لیا اور حاملہ ہو گئیں۔ لڑکے کے گھر چھاپا مارا تو سن کر ہوش اڑ جائیں گے۔ ہم کالج سے واپس آ رہے تھے جب ارم مجھ سے ضد کرنے لگی کہ چلو چلو یار آج اسی پٹھان لڑکے سے بھٹا خرید کر کھاتے ہیں، بڑے ہی مزے کا بھٹا تھا۔ نہیں یار ویسے ہی میں نے وہاں کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا ہے۔ ارے چلو نا یار نادیہ، کہاں تم لوگوں کی سنی سنائی باتوں پر یقین کرنے لگ جاتی ہو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ارم زبردستی میرا ہاتھ پکڑ کر اس پٹھان لڑکے کی دکان پر لے گئی تھی جو بھٹا بنا کر بیچا کرتا تھا۔ ارم نے کہا سنو بھائی ہمیں 2 بھٹے تو بنا کر دو۔ اچھا باجی ابھی دیتا ہوں، بس 2 منٹ میں۔ وہ فوراً ہی گھبرا کر بولی نہیں نہیں سنو 2 نہیں بس 1 ہی دینا۔ وہ کہنے لگا اچھا ٹھیک ہے جیسا آپ کہیں۔ ارم غصے سے میری طرف دیکھنے لگی تھی۔ میں نے اس کے کان میں کہا سنا تھا یہ صرف شادی شدہ عورتوں کو ہی بھٹا بیچتا ہے، میں تو شادی شدہ نہیں ہوں۔ وہ مجھے غصے سے گھورنے لگی۔ کیا مطلب ہے نادیہ تمہارا؟ کیا میں شادی شدہ دکھائی دے رہی ہوں اس کو؟ کیسی عجیب باتیں کر رہی ہو تم بھی نا، مت کھاؤ تم۔ ارم ایک بھٹا لے کر وہیں سے چل پڑی تھی۔ اچھا میری بات تو سنو یار، میں تو تم سے مذاق کر رہی تھی یار۔ میں ارم کے پیچھے پیچھے جانے لگی تھی اور اسے چھیڑنے لگی تھی۔ کچھ دیر میں ارم بھی ہنس پڑی تھی۔ ہم دونوں آدھے راستے تک ساتھ رہے، پھر اپنے اپنے گھر کی اور چل پڑے۔ ہم دونوں کا گھر ہی تھوڑا فاصلے پر تھا۔ اگلے روز ارم بہت ہی چپ چاپ اور خاموش دکھائی دے رہی تھی۔ میں نے کہا کیا بات ہے ارم؟ مجھے بہت ہی الجھن سی ہونے لگی تھی کہ ارم اس طرح چپ خاموش، جبکہ وہ تو ایک شوخ چنچل سی لڑکی تھی۔ کہنے لگی کچھ نہیں یار، بس طبیعت تھوڑی ٹھیک نہیں ہے، سر درد سا ہو رہا ہے کل سے مجھے۔ میں نے کہا چلو تمہارا چیک اپ کرواتے ہیں۔ ارے نہیں یار میں ٹھیک ہو جاؤں گی، ایسے ہی گرمی کی شدت سے ہو رہا ہوگا، آج کل موسم بھی تو تھوڑا گرم ہے۔ ہاں ٹھیک کہہ رہی ہو سکتا ہے، میں نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ کالج سے واپسی پر مجھے بہت ہی حیرت ہونے لگی تھی کہ آج تو ارم نے بھٹا کھانے کی بات بھی نہ کی تھی۔ وہ تو روز ہی مجھے زور زبردستی کر کے وہاں لے جاتی ہے، میرے لاکھ منع کرنے پر بھی۔ میں اور ارم گھر جا ہی رہے تھے، اچانک ارم کی طبیعت بگڑنے لگی اور وہ چکرا کر گرنے لگی تھی۔ میں نے سوچا اسے گھر تک چھوڑ دیتی ہوں کہ اس حالت میں بھلا گھر کیسے جائے گی۔ ارم کے گھر اسے چھوڑنے چلی گئی تھی۔ راستے میں میں نے 2 ادھیڑ عمر عورتوں کو اسی پٹھان کی دکان کی طرف جاتے ہوئے دیکھا اور وہ لوگ جا کر کہنے لگی بھائی ہم شادی شدہ عورتیں ہیں، ہمیں تو بھٹا دو گے نا آپ؟ وہ مسکرانے لگا اور ہاتھ بڑھا کر اس نے 2-4 کچے بھٹے دے دیے تھے اور وہ ہنستی ہوئی وہاں سے چلی گئی تھی۔ میں تھوڑی ہی دیر میں ارم کو لے کر اس کے گھر پہنچی تو اس کی امی فوراً ہی ارم کو دیکھ کر گھبرانے لگی تھی۔ ہائے میری بچی کیا ہو گیا ہے؟ کہیں تو آج بھی؟ میں نے حیرانی سے ان کی طرف دیکھا۔ وہ جلدی سے ارم کو بستر پر لٹا کر میرے ساتھ باہر آئیں اور کہنے لگیں بیٹا کچھ ٹھنڈا لاؤں تمہارے لیے؟ میں نے کہا ارے نہیں آنٹی بس ٹھیک ہے، مجھے بھی دیر ہو رہی ہے۔ اور شکریہ بیٹا تمہارا جو تم نے آج ارم کو یہاں گھر تک چھوڑ دیا، نہیں تو کل تو ہم سبھی لوگ پریشان ہو گئے تھے۔ ارم راستے میں ہی بے ہوش ہو گئی تھی اور اسے کچھ لوگوں نے یہاں شام میں گھر لا کر چھوڑا تھا اور بتایا کہ آپ کی بیٹی راستے میں ہی بے ہوش ہو گئی تھی اور اسے ہم لوگ ہسپتال لے گئے تھے۔ میں تو یہ سب سنتے ہی چونک پڑی تھی۔ کچھ دنوں بعد سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا اور ارم کی طبیعت بھی ٹھیک ہو گئی تھی۔ وہ اور میں اب خوشی خوشی کالج جانے لگے تھے، مگر دوسری طرف ایسی سنی سنائی باتیں سامنے آ رہی تھی کہ سبھی لوگوں کو حیرانی ہونے لگی تھی۔ ان دنوں اچانک ہم لوگوں نے ٹی وی پر نیوز دیکھی کہ 16 سالہ پٹھان لڑکے کی دکان سے جن کنواری لڑکیوں نے وہ بھٹا کھایا وہ حاملہ ہو گئی ہیں، جبکہ وہ لڑکا تو صرف شادی شدہ لڑکیوں کو ہی بھٹا بیچا کرتا ہے۔ یہ خبر بہت ہی چونکا دینے والی اور عجیب و غریب تھی۔ ہم سبھی گھر میں ایک ساتھ بیٹھے یہ خبر دیکھ رہے تھے۔ مجھے تھوڑا ڈر لگنے لگا تھا کیونکہ شاید یہ وہی لڑکے کی بات کر رہے تھے جو انارکلی روڈ پر بھٹے بیچتا ہے، مگر وہ تو میں یہ خبر سن کر حیرت زدہ ہونے لگی تھی۔ مگر دوسری طرف بابا نے ٹی وی بند کر دیا تھا کہ یہ کیسی بے حیائی زمانے میں پھیل رہی ہے، بھلا یہ کوئی خبر ہے ٹیلی ویژن پر دینے کی؟ اور یہ باتیں سب جھوٹی ہیں، ایسا کہیں نہیں ہوا۔ امی نے فوراً ہی نظریں جھکا لی تھی، بھلا یہ سب خبریں کوئی ٹی وی پر بتاتا ہے اور عجیب و غریب حرکات دکھائی جا رہی ہیں۔ امی اور بابا بہت ہی تسلی بخش تھے کہ یہ سب محض ایک افواہ ہے یا پھر جھوٹی خبر، کیونکہ اس وقت کوئی بھی فوٹیج اور ویڈیو نہیں آئی تھی، صرف سنسنی سی خبر بتائی گئی تھی۔ اور دوسری طرف میرے دل میں ایک ڈر پیدا ہو گیا تھا کیونکہ اس بارے میں نے پہلے ہی سن رکھا تھا، مگر وہ بھٹا تو اس دن، اور آہستہ آہستہ یہ خبر پھیلتی جا رہی تھی اور مجھے حیرت اس بات پر تھی کہ اب تک نیوز پر کوئی ویڈیو یا تصاویر کیوں نہیں دکھائی گئی، اور پھر اگر یہ بات سچ ہے تو اس کالج کا نام اب تک کیوں سامنے نہیں آیا، اور ساتھ ہی پولیس کہاں ہے جو یہ سب ہونے سے روک نہیں رہی۔ مگر یہ سب کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ بھلا بھٹا کھانے سے کوئی لڑکی حاملہ کیسے؟ ایسا بھی کیا ہے؟ میں اور ارم اس بارے میں کینٹین میں بیٹھے بات ہی کر رہے تھے کہ
ارم ہنس پڑی اور بولی یار بھٹا تو میں نے بھی کھایا ہے، اگر وہی بھٹا ہوا تو اب تک تو مجھے حاملہ ہو جانا چاہیے تھا یار۔ توبہ کرو، اللہ نہ کرے ایسا ہو، گھبراتے ہوئے ارم کو ڈانٹ رہی تھی میں، مگر ارم نے پھر سے ہنسی مذاق شروع کر دیا تھا کہ یار پھر تو اس لڑکے کو بانجھ عورتوں کا علاج سب سے پہلے کرنا چاہیے اپنے بھٹوں سے، اس طرح وہ بھی خوب پیسے کمائے گا اور عورتوں کا بھی بھلا ہو جائے گا۔ ارے ارم تم بھی نہ یار، کبھی تو کسی بات کو سیریس لیا کرو، ہر بات مذاق میں اچھی نہیں لگتی۔ نادیہ یار چھوڑو نا یہ سب، چلو آج پھر سے ہم لوگ بھٹا کھانے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں وہاں جا کر کچھ معلوم ہوتا ہے کیا، وہی پٹھان لڑکا اور وہی بھٹے کی دکان کی خبر بتائی جا رہی ہے یا پھر کہیں اور کی۔ مگر میرے ذہن میں یہ بات بالکل سیدھی صاف تھی کہ وہ وہی دکان کی باتیں کر رہے ہیں، کیونکہ اس دن وہ عورتیں جو خود کو اس لڑکے کو شادی شدہ بتا رہی تھیں اور زور زور سے ہنس رہی تھیں، اور وہ لڑکا بھی انہیں بہت ہی عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا، مگر اس وقت کی بات ارم کو بتانی مناسب نہ تھی، اس لیے میں اس وقت خاموش رہی اور پھر ارم اور میں گھر جانے کے لیے نکل پڑے تھے۔ راستے میں ارم کی طبیعت پھر سے بگڑنے لگی تھی اور میں تو دنگ ہی رہ گئی تھی کہ اکثر ارم کی طبیعت کا یوں اس طرح بگڑ جانا کہیں اسی وجہ سے تو نہیں کہ وہ چکرانے لگی تھی۔ میں نے اسے وہیں ایک جگہ کچھ دیر کے لیے بٹھا دیا تھا اور سامنے ہی روڈ پر شربت والا کھڑا تھا، وہاں سے اسے شربت لا کر دیا۔ میں نے گھبراتے ہوئے کہا کیا بات ہے ارم، تمہاری طبیعت اس طرح بار بار، چلو ہم ڈاکٹر کے معائنہ کرواتے ہیں۔ ارے نادیہ تم کیوں اتنی بے چین ہو رہی ہو، میں کوئی حاملہ نہیں ہو گئی جو تم اس طرح گھبرا رہی ہو، اور میں جانتی ہوں تمہارے ذہن میں اس وقت بس وہی سب چل رہا ہے۔ ارم پھر سے ہنس پڑی تھی اور اٹھ کر چلنے لگی، میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بولی چلو یار تم بھی نا، اب میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ ارم ہنسی مذاق کی عادی ہے اور وہ تو اس وقت بھی میرا مذاق ہی اڑا رہی تھی۔ ہم دونوں اپنے اپنے گھر کی اور چل پڑے تھے اور ساری رات مجھے صرف اور صرف ارم کی فکر ہونے لگی تھی کہ بھلا وہ ٹھیک بھی ہے یا نہیں۔ میں نے فوراً ہی اسے فون کیا اور وہ ہنس رہی تھی۔ بس کرو یار میری فکر مت کرو، میں بالکل ٹھیک ہوں، اور جیسا تم سوچ رہی ہو ویسا ہرگز نہیں ہے نادیہ۔ میں نے سوچا شاید ارم ٹھیک ہی کہہ رہی ہے، میں نے ہی بلا وجہ اپنے ذہن پر یہ سب سوار کر لیا ہے، جبھی شاید میں ہی ان سب کے بارے میں کچھ زیادہ ہی سوچ رہی ہوں۔ میں بھی آرام سے بے فکر ہو کر سکون سے سو گئی تھی، اور اگلے دن جب ہم لوگ کالج پہنچے تو چاروں طرف ایک افراتفری کا ماحول تھا اور لوگوں کی بھیڑ جمع تھی۔ اللہ رحم کرے، اچانک کالج میں یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ میں اور ارم گھبرانے لگے تھے۔ ہم لوگ اندر جانے ہی والے تھے کہ ہماری نظر میڈیا کے لوگوں پر پڑی جو پچھلے دنوں سے غیر حاضر لڑکیوں کی معلومات کر رہے تھے، جس میں افشاں اور کرن بھی تھی جو ہماری ہی کلاس فیلو تھی۔ وہ بھی چند دنوں سے کالج نہیں آ رہی تھی، مگر میڈیا کے ذریعے جب ہم نے کچھ لڑکیوں کے نام کے ساتھ افشاں اور کرن کا نام سنا تو ہمارے تو ہوش ہی اڑ گئے تھے کہ یہ سب بھلا۔ میڈیا کا کہنا تھا کہ ان لوگوں کی غیر حاضری کی وجہ یہی ہے کہ وہ تمام لڑکیاں ہی حاملہ ہو گئی ہیں اور ان کے والدین بدنامی کے ڈر سے یہ خبر چھپا کر اپنی لڑکیوں کو گھر میں ہی چھپا کر رکھ رہے ہیں، مگر ایسا بالکل غلط ہے، یہ سب چھپانا بالکل صحیح نہیں ہے۔ میں اور ارم بہت ہی بے چین ہونے لگے تھے، بھلا اب بھی لوگ اس خبر پر یقین کر سکتے ہیں یا پھر نہیں؟ اب بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ خبر جھوٹی ہے یا افواہ ہے؟ اب تو بس ایک ہی راستہ تھا۔ ارم فوراً ہی میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے لے کر باہر آ گئی تھی، کیونکہ آج کالج اس گہما گہمی اور بدنامی کے ڈر سے بند کر دیا گیا تھا، اور ارم مجھے کہنے لگی چلو یار ہمیں فوراً ہی افشاں اور کرن کے گھر جانا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ یہ سب کیا واقعی حقیقت ہے یا صرف محض افواہ۔ میں اور ارم فوراً ہی افشاں کے گھر چلے آئے تھے، مگر وہاں تو تالا لگا ہوا تھا۔ ہم دونوں بہت ہی فکر مند ہونے لگے تھے۔ ہم نے محلے والوں سے پتہ کیا تو معلوم ہوا کہ ان کی لڑکی پر اثرات کا معاملہ ہو گیا تھا اور وہ لوگ یہاں سے کچھ دنوں کے لیے اپنی لڑکی کو علاج کے لیے کسی مزار پر لے گئے ہیں۔ میں حیرت زدہ ہونے لگی۔ میں نے اور ارم نے فوراً ہی کرن کے گھر کی طرف قدم بڑھانے شروع کر دیے اور دیکھا تو ہم لوگ چونک پڑے تھے۔ اس کے گھر پہنچ کر ہم دونوں ہی ایک دوسرے کو سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے تھے کہ اس کے والدین کے چہرے سے صاف جھوٹ ظاہر ہو رہا تھا کہ ان کا کہنا تھا کہ کرن اپنے ماموں کی بیٹی کی شادی میں ان کے گھر رکنے گئی ہے، جبکہ کرن شاید گھر میں ہی چھپی ہوئی تھی۔ واپسی پر ہم نے گھر سے باہر آتے وقت اس کی آواز سنی کہ وہ اپنے ہی والدین پر غصہ کرنے لگی تھی۔ بابا امی لوگوں نے میرے دوستوں سے جھوٹ کیوں کہا ہے، جبکہ میں نے اور ارم نے فوراً ہی کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو کرن کھڑی اپنے والدین سے سچ چھپانے پر لڑ رہی تھی۔ اس پر نظر پڑتے ہی ہمارے تو ہوش ہی خطا ہو گئے تھے۔ وہ تو بڑا سا پیٹ لیے کھڑی تھی۔ ارم اور میں ایک دوسرے کو دیکھنے لگے تھے کہ کرن تو واقعی امید سے تھی، مگر اس کے والدین آخر یہ سب کیوں چھپا رہے ہیں؟ مجھے اور ارم کو معلوم تھا کہ اکثر ہمارے ہی کالج کی لڑکیاں وہاں اس انارکلی روڈ سے بھٹا کھانے جاتی تھیں اور اس پٹھان لڑکے سے خوب مزے لے کر اسے چھیڑا چھاڑی کرتی تھیں۔ کہیں یہ سب اس لڑکے نے، مگر وہ تو اس وقت تقریباً 16-17 سال کی عمر کا تھا، بھلا وہ یہ سب شرمناک حرکت کیوں؟ ارم اور میں اس لڑکے پر نظر رکھنے کے لیے ایک پلان بنانے لگے تھے جس پر ہمیں کل سے ہی عمل کرنا تھا۔ راستے پر ہم نے واپسی پر دیکھا تو وہ لڑکا اب بھی وہیں ٹھیلا لگا کر بھٹے بیچ رہا تھا۔
اور ہم دونوں پھر سے ہی حیرت زدہ رہ گئے تھے کہ اب تک اتنا کچھ ہو گیا ہے، پھر بھلا اسے کیوں پولیس نہیں گرفتار کر رہی؟ یہ تو اب بھی کھلے عام اپنے بھٹے کو بیچ رہا ہے، اور دوسری طرف میڈیا پر جو نئی بات بتائی جا رہی تھی کہ یہ لڑکا صرف شادی شدہ عورتوں کو ہی بھٹے بیچتا ہے، پھر کیوں اس نے یہ بھٹے کنواری لڑکیوں کو دیے؟ مگر کل ہم دونوں کو ہی اپنے پلان کے تحت شادی شدہ بن کر اس کے پاس جاتے اور معاملے کی تہ تک معلوم کرتے کہ آخر کیا بات سچ ہے اور کیا جھوٹ۔ میں ساری رات اسی فکر میں جاگ رہی تھی، اور امی بابا نے مجھے اگلے دن سے کالج جانے سے منع کر دیا تھا جب سے ان لوگوں نے ٹی وی پر خبروں میں ہمارے کالج کی خبریں سنی تھی۔ مگر میرا اور ارم کا کل ملنا بہت ہی ضروری تھا، اور مجھے کیسے بھی کر کے امی اور بابا کو اپنے کالج کے لیے منانا ہی تھا۔ میں نے بہانے سے کہا، امی بابا پلیز پلیز کالج جانے دیں، اور اب تک تو کالج کے پرنسپل نے سارا معاملہ رفع دفع کر دیا ہوگا، ہمارا جانا ضروری ہے، ہمارے امتحانات ہونے والے ہیں، ضروری لیکچر چل رہے ہیں۔ بابا بہت ہی غصہ کرنے لگے تھے، مگر میں نے کہا، بابا ہو سکتا ہے یہ سارا معاملہ جھوٹا ثابت ہو اور یہ سب افواہ ہی ہو، آپ نے ہی تو کہا تھا اس دن، اور پھر بھلا ہم لوگوں کو اس بات سے کیا لینا دینا، ہم تو صرف پڑھائی کی غرض سے جا رہے ہیں۔ بابا نے کہا، وہ سب میں نہیں جانتا، مگر تم زمانے کو نہیں جانتی، ماں باپ کے لیے اس طرح بدنامی کا باعث بنے، انہیں جوان لڑکیوں کا نام اس طرح غلط کہ فلاں کی بیٹی، یہ فلاں کی بیٹی، یہ زمانہ ذرا دیر نہیں لگاتا، اور جوان لڑکیوں کی عزت پر ذرا بھی آنچ آ جائے تو کیا گزرتی ہے۔ فی الحال میں نے اس وقت تو بابا اور امی کو کالج کے لیے منا ہی لیا تھا، اور ان لوگوں نے مجھے اجازت بھی دے دی تھی، مگر جو ہی اگلے روز میں کالج پہنچی تو معاملہ اب بھی بہتر نہیں تھا۔ میڈیا کی گاڑیاں اب بھی باہر ہی کھڑی تھیں، اور کچھ لوگ بات چیت کے لیے پرنسپل کے آفس چلے گئے تھے۔ میں نے ارم کے انتظار میں آج سارا دن ہی نکال دیا تھا، مگر ارم تو کالج ہی نہیں آئی تھی۔ سوچا ہو سکتا ہے ٹی وی خبروں کے باعث اس کے بھی والدین نے اسے کالج نہ آنے دیا ہو، چلو اس پلان کو ہم لوگ کل ہی سر انجام دیں گے۔ میں بھی جلدی ہی گھر چلی گئی تھی کہ میری امی بابا پہلے ہی بہت فکر مند ہیں۔ اسی روز کچھ ایسا ہوا کہ میں دنگ ہی رہ گئی تھی کہ میرے پاس ارم کے نمبر سے فون آنے لگا کہ میں نے ہڑبڑا کر اٹھایا تو اس کی ماں بہت ہی رو رہی تھی کہ بیٹا ارم تو اب تک کالج سے گھر ہی نہیں آئی، تمہیں کچھ معلوم ہے؟ میں نے کہا، مگر آنٹی وہ تو آج کالج آئی ہی نہیں تھی۔ پھر کیسے؟ وہ بھی ڈر گئی تھی اور ارم کے بابا کو بتانے لگی، نادیہ کا کہنا ہے کہ وہ آج کالج آئی ہی نہیں تھی۔ یہاں بھی بہت ہی پریشانی ہونے لگی تھی، اور دوسری طرف ارم کے ماں باپ بھی بہت ڈرے اور سہمے ہوئے تھے جب میں ان کے گھر ان سے ملنے چلی گئی تھی۔ کچھ ہی دنوں میں میڈیا کے ذریعے یہ بات سامنے آ گئی تھی کہ اس لڑکے کی دکان پر چھاپا مارا گیا ہے اور اسے فوراً ہی پکڑ لیا گیا ہے۔ وہ لڑکا ان لڑکیوں کو بے ہوش کر کے ان کے ساتھ غلط کام کرتا ہے، مگر جس وقت یہ خبر دکھائی گئی تو پولیس نے اس لڑکے کو گرفتار کر لیا تھا۔ میری تو آنکھیں ہی پھٹی رہ گئی تھی کہ یہ تو وہی 16 سالہ پٹھان لڑکا تھا جس کی دکان سے ہم لوگ بھٹا، مگر بھٹا تو ارم نے بھی، کہیں اس کے غائب ہونے کے پیچھے اس لڑکے کا ہاتھ تو نہیں؟ میں اگلے 5 دنوں تک یوں ہی بے چین ہوتی رہی، مگر اب تک ارم کا کچھ پتہ نہیں چلا تھا، اور وہ اب تک لاپتہ تھی، اور میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا جب میں فوراً ہی کسی کو بنا کچھ بتائے پولیس اسٹیشن پہنچی، اور میں نے اپنا نام بنا بتائے ہی منہ ڈھانپ کر میں نے اس لڑکے کے خلاف بیان دیا کہ ایسے ایسے میری دوست آج 10 دنوں سے لاپتہ ہے، اور میرا ماننا ہے کہ اس کے پیچھے بھی اسی لڑکے کا ہاتھ ہے۔ یہ معصوم دکھنے والا نوجوان بہت ہی بڑا گنہگار ہے، اور میری دوست نے بھی اس کی دکان سے بھٹا کھایا تھا، اور اس کی طبیعت اسی دن سے بگڑنے لگی تھی، وہ بار بار بے ہوش ہو جاتی تھی، مگر وہ لڑکا صاف انکار کر رہا تھا۔ میں نے سب کے سامنے اس پر الزام تراشی کر کے کہہ دیا تھا کہ میری التجا ہے کہ اسے سخت سے سخت سزا دی جائے اور میری دوست کو بچا لیا جائے۔ میرے اس بیان پر پوری ہی میڈیا میں ایک سنسنی خیز پھیل گئی تھی، جس میں ایک لڑکی کے لاپتہ ہونے کا الزام بھی اس لڑکے کے سر لگا دیا گیا تھا، مگر میرے کہنے پر میرا اور ارم کا نام سامنے نہیں لایا گیا تھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اگر میرے والدین اور ارم کے والدین تک یہ خبر پہنچی تو وہ لوگ بہت ہی غلط رویہ اختیار کریں گے اور میرے اس قدم کو نہ جانے کیا موڑ دیں گے۔ میں تو پل پل صرف ارم کے بارے میں ہی سوچ رہی تھی، اور پھر میڈیا نے ان تمام لڑکیوں سے بیان لینا شروع کر دیا تھا جو سبھی حاملہ ہوئی تھیں، اور سب کا ہی کہنا تھا کہ ایسا اسی لڑکے کی دکان سے بھٹا کھانے کی وجہ سے ہوا، اور وہ سبھی اپنا مجرم اس لڑکے کو ٹھہرانے لگی تھی، جس میں وہ لڑکی کرن بھی شامل تھی جس کے گھر اس دن تالا تھا، اور ان لوگوں نے کہا تھا کہ وہ لوگ بیٹے کے روحانی علاج کے لیے وہاں سے چلے گئے ہیں۔ ایک روز میں غصے سے بھری اس لڑکے سے جیل میں ملنے چلی گئی تھی، اور پولیس کی اجازت سے میں نے اس لڑکے سے کچھ دیر ملنے کی اجازت طلب کر لی تھی۔ میں اس لڑکے پر خوب غصے سے برسنے لگی تھی کہ بھلا اس نے کہاں غائب کر دیا میری دوست ارم کو، جبکہ وہ تو اسے پہچاننے سے بھی انکار کر رہا تھا، اور دوسری طرف میں نے کہا تو صرف ارم کا ہی نہیں بلکہ ان تمام حاملہ عورتوں کا گنہگار ہے۔ تجھے شرم نہیں آتی؟ تو کیسا انسان ہے جس نے یہ شرمناک کام، وہ بھی اتنی سی عمر میں؟ یا پھر ایسا تو نہیں تیرے پیچھے کوئی ہے جس کے ساتھ تو ملا ہوا ہے؟ وہ مسلسل اپنی ایک ہی بات پر اڑا ہوا تھا کہ میں بے قصور ہوں، مجھے نہیں معلوم یہ سب کس نے کیا، اور یہ ساری خبریں جھوٹی ہیں۔ میں نے کہا، اچھا کہ یہ سچ نہیں ہے کہ تو صرف شادی شدہ لڑکیوں کو بھٹا بیچتا ہے؟ نہیں باجی ایسا کیوں کروں گا، نہیں باجی ایسا کیوں کروں گا میں،
اگر ایسا کرنا ہوتا تو میں ان تمام کنواری لڑکیوں کو بھٹا دیتا ہی نہیں۔ اس کی یہ بات مجھے حیرت میں ڈال رہی تھی کہ یہ لڑکا کہہ تو ٹھیک رہا ہے، مگر پھر کیسے؟ اور اس دن وہ عورتیں جو اسے شادی شدہ کا حوالہ دے رہی تھیں، جو ہی میں نے اس لڑکے سے ان کا ذکر کیا تو وہ چونک پڑا تھا اور نظریں چرانے لگا اور بولا، نہیں، میں نہیں جانتا اور مجھے کچھ یاد نہیں، لیکن میں نے اس کا زرد پڑا ہوا چہرہ اچھی طرح دیکھ لیا تھا کہ وہ صاف جھوٹ کہہ رہا ہے، ضرور کوئی تو گڑبڑ ہے۔ میں واپس آ گئی تھی اور 1 مہینے بعد میڈیا میں پتہ چلا کہ اس لڑکے کو ان تمام لڑکیوں کے گنہگار ہونے کی وجہ سے عمر قید کی سزا دے دی گئی ہے، اور اگر یہ معاملہ اس سے بھی زیادہ آگے نکلا تو اسے پھانسی بھی دی جا سکتی ہے۔ ایک طرف تو یہ خبر نے سبھی کو پرسکون کر دیا تھا، مگر دوسری طرف میں بہت ہی زیادہ پریشان حال تھی، کیونکہ ارم کا اب تک کچھ پتہ نہیں چلا تھا۔ اس کے ماں باپ بھی کچھ عرصے بعد گھر چھوڑ کر چلے گئے تھے، ارم کا نمبر بھی مسلسل بند آ رہا تھا۔ اس بات کو بہت ہی عرصہ گزر گیا تھا، مگر ارم اور اس کے گھر والوں کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ دن گزرتے گئے اور سب کچھ نارمل ہوتا گیا، اور پھر ایک روز میری امی کی طبیعت اچانک بگڑنے لگی۔ وہ سانس کی بیماری میں مبتلا تھی۔ اس وقت بابا بھی گھر پر موجود نہ تھے، وہ لاہور سے باہر گئے ہوئے تھے۔ میں نے گھبرا کر انہیں فون کیا اور بابا نے مجھے اسی ہسپتال میں امی کو لے کر جانے کا کہا جہاں سے ان کا علاج بابا کروا رہے تھے۔ بابا لاہور کے ہی بہت ہی اچھے اور بڑے ہسپتال میں امی کا علاج کروا رہے تھے۔ میں امی کو لے کر فوراً ہی ہسپتال پہنچ گئی تھی۔ امی کا ڈاکٹر معائنہ کر رہے تھے اور اچانک میری نظر ایک تڑپتی ہوئی عورت پر پڑی جسے فوراً ہی آپریشن تھیٹر میں لے جایا جا رہا تھا، مگر باہر کھڑے وہ لوگ بہت ہی سہمے اور ڈرے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ میں تھوڑا قریب پہنچی تو میرے تو ہوش ہی قطع ہو گئے تھے۔ یہ تو میری دوست ارم کے ہی والدین تھے، وہ بھی مجھے دیکھ کر چونک پڑے تھے۔ میرے کہنے پر وہ لوگ گھبراتے ہوئے بولے کہ ہم اپنی بڑی بیٹی کو یہاں علاج کے لیے لائے ہیں، مگر ارم نے تو کبھی کسی بڑی یا چھوٹی بہن کا مجھ سے ذکر ہی نہیں کیا تھا، نہ میں نے اس کے گھر کسی کو دیکھا تھا۔ مجھے تو شک تھا کہ ضرور دال میں کچھ کالا ہے۔ ادھر پیچھے سے مجھے امی کی آوازیں سنائی دینے لگی تھیں، نادیہ، نادیہ کہاں گئی بیٹا؟ آئی امی، بس آئی۔ میں وہاں سے فوراً ہی چلی گئی تھی اور امی اب بہت ہی بہتر تھی۔ ڈاکٹر نے مجھے امی سے متعلق ساری باتیں اور احتیاطی تدابیر سمجھا دی تھی۔ میں نے کہا، امی آپ گھر چلیں، میں آپ کو رکشے تک چھوڑ دیتی ہوں، میں بس کچھ ہی دیر میں آتی ہوں، مجھے تھوڑا کام ہے۔ میں امی کو رکشے میں بٹھا کر واپس آئی تو عورت کو وارڈ میں شفٹ کیا جا رہا تھا، جو آپریشن تھیٹر میں کچھ ہی دیر پہلے لے جائی گئی تھی، اور میں فوراً ہی دوڑی۔ میں نے وارڈ کے باہر سے چھپ کر دیکھا تو میرے تو پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی۔ وہ لڑکی اور کوئی نہیں، ارم ہی تھی، اور اس کی گود میں وہ ننھی سی بچی یا بچہ۔ میں تو فوراً ہی اسے اتنے عرصے بعد دیکھ کر اندر چلی آئی تھی، اور اسے فوراً ہی میں نے گلے سے لگا لیا تھا اور کہا، ارم اتنے عرصے تک اور یہ بچی کس کی ہے؟ تم نے مجھے اتنا پرایا کر دیا کہ چھپ کر شادی کر لی اور اطلاع بھی نہ دی۔ میں نے بچی کو گود میں لے کر اسے پیار کرنا شروع کر دیا تھا، مگر دوسری طرف اس کے والدین نظریں جھکائے شرم سے پانی پانی ہو رہے تھے۔ تب ارم نے کہا کہ مجھے اسی وقت میڈیا سے ملنا ہے، تم جاؤ اور انہیں اطلاع کرو کہ لاپتہ ارم سامنے آ گئی ہے اور اس لڑکے کے خلاف پھر سے یہ کیس ری اوپن کیا جائے۔ مگر ارم وہ کہنے لگی، میں سب بتاؤں گی، پر میڈیا کے سامنے آتے ہی میں نے پھر سے کوشش جدوجہد کر کے وہی کیس پھر سے ری اوپن کروا دیا تھا، اور میڈیا والے فوراً ہی اس کا بیان لینے آ گئے تھے۔ تب ارم نے بتایا کہ اس کے اتنے مہینے غائب ہونے کے پیچھے اس لڑکے کا ہاتھ نہیں بلکہ یہ خود لاپتہ ہو گئی تھی، کیونکہ جو ہی اسے اپنے حاملہ ہونے کی خبر ملی تو یہ اس بچی کو جنم دینے کے لیے کچھ وقت کے لیے زمانے سے چھپ گئی تھی، اور جب بچی پیدا ہو گئی تو اس نے اس راز کو فاش کرنا تھا، اور اس نے بتایا کہ وہ پٹھان لڑکا بالکل ہی بے قصور ہے، اور اسے تو خبر بھی نہیں تھی کہ اس کے بھٹوں کے ذریعے بہت ہی بڑے ایک گینگ کا ہاتھ ہے، جس میں وہ تمام بری اور بد کردار خواتین شامل ہیں جو اپنے آپ کو اسے شادی شدہ کہہ کر کہتی ہیں ہمیں کچے بھٹے چاہیے، اور جب بھی یہاں آ کر عورتیں اپنے شادی شدہ ہونے کا حوالہ دیتی تم انہیں کچے بھٹے بنا سوال کیے ہی دینا، اس کے بدلے تمہیں زیادہ پیسے ملیں گے۔ اور یہ مجبور لڑکا مان گیا تھا، اور وہ عورتیں جھوٹی خبریں پھیلانے لگیں کہ یہ لڑکا شادی شدہ عورتوں کو ہی بھٹے بیچتا ہے، اور وہ اس کی دکان پر آتی اور کچے بھٹے لے جا کر ان پر ایسی ادویات لگاتی کہ کھانے والا کچھ ہی دیر میں بے ہوش ہو جائے، اور جب لڑکیاں وہ بھٹا کھا کر کچھ دیر آگے چل کر بے ہوش ہو جاتی تھیں تو یہی عورتیں انہیں پکڑ کر وہاں بری جگہ لے جا کر انہیں مردوں کو ایک رات کے لیے سونپ دیتی تھیں اور اس کے بدلے ڈھیروں روپے لیتی، مگر اس وقت تک لڑکی بے ہوش رہتی جب تک اس کے ساتھ وہ غیر مرد اپنا وقت پورا نہ کر لیتے تھے، اور جب لڑکی ہوش میں آتی تو اسے کچھ یاد نہ رہتا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا اور کیا نہیں، اور وہی عورتیں انہیں بہلا کر سمجھا کر کہ تم بے ہوش ہو گئی تھی اور ہم ہسپتال لے گئے تھے، اور اس طرح انہیں واپس گھر چھوڑاتی تھی۔ مگر کچھ لڑکیاں اس طرح حاملہ ہو گئیں اور یہ ساری جھوٹی خبریں اور بڑھا چڑھا کر اس لڑکے کے خلاف ان عورتوں نے ہی سازش کی خود کو اپنے گینگ کو بچانے کے لیے۔ لیکن جب یہ حادثہ میرے ساتھ پیش آیا تو میں نے وقت رہتے ہی ہمت نہ ہاری، کیونکہ میں اس وقت ہوش میں آ چکی تھی، مگر افسوس بہت دیر ہو گئی تھی۔ جب ہوش آیا تو وہ عورتیں انہیں مردوں سے میرے بدلے پیسے لے رہی تھیں، اور میں نے بے ہوش ہونے کا ناٹک کیا اور ان کے بیچ ہوئی وہ تمام باتیں سن لی تھی اور ایک ایک کا چہرہ ذہن نشین کر لیا تھا۔ خود کو بچا نہیں سکی تھی، مگر میں نے ٹھان لی تھی کہ مجھے اس بچے کی پیدائش تک غائب ہی رہنا ہے،
اور وقت آنے پر یہ راز کھولنا ہے تاکہ ان عورتوں اور ان کی گینگ کے ایک ایک شخص کو بے نقاب کر سکوں اور ان کو سخت سے سخت سزا دلوا سکوں تاکہ عورت یا لڑکی کوئی بھی خود کو کمزور نہ سمجھ سکے اور اپنے آپ پر آئی ہر مصیبت کو زمانے سے ٹکر لے کر خود مقابلہ کر سکے۔ اور پھر ان سب میں ان ننھی جانوں کا کیا قصور جو زمانہ انہیں اتنی آسانی سے ناجائز کہہ دیتا ہے، جبکہ ان کے ذریعے ہی اب ہم گنہگاروں تک پہنچ سکیں گے۔ اور پھر میرے بیان کے بعد ان تمام حاملہ لڑکیوں نے بچوں کو جنم دیا اور ان تمام بچوں کے DNA ٹیسٹ کروائے گئے اور ان بھٹوں پر لگی ہوئی دوا کا ٹیسٹ بھی لیب میں کروایا گیا اور میری بچی کا بھی DNA ٹیسٹ ہوا۔ سبھی بچوں کے ٹیسٹ سے ثابت ہوا کہ وہ لڑکا بالکل ہی بے قصور ہے اور پولیس نے جلد ہی ان عورتوں اور ان کے گینگ کو گرفتار کر لیا تھا جو سبھی یہ خطرناک کھیل کھیل رہے تھے اور صرف لاہور میں ہی نہیں بلکہ ملک کے بڑے بڑے شہروں میں مختلف طریقوں سے ان غلط کاموں کو سر انجام دے رہے تھے۔ اور پھر جب اس گینگ میں موجود مردوں کے ٹیسٹ کروائے تو بچوں کی رپورٹس ان سے میچ ہو گئی تھی اور ارم کی بات سچ ثابت ہو گئی تھی۔ ارم اور میں نے ان تمام ہی گنہگار لوگوں کو بڑی کوشش اور جدوجہد سے پھانسی کی سزا دلوائی اور ان تمام بچوں کو اچھے اور پاکیزہ ماحول میں پرورش کی گئی اور پھر ان عورتوں کو بھی عمر قید کی سزا دی گئی جو عورت ہونے کے باوجود بھی دوسری عورتوں کی عزت سے اس طرح کھیلتی رہیں۔ اور وہ 16 سالہ پٹھان لڑکا باعزت بری کر دیا گیا تھا جو بالکل ہی بے قصور تھا اور معصوم تھا، جو صرف تھوڑے سے پیسوں کی لالچ میں ان چالاک عورتوں کے جال میں پھنس گیا تھا۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔